هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. حضرت استاذ علامہ ڈاکٹر قاری احمد میاں صاحب، معزز اساتذہ کرام، حاضرین گرامی اور بہت پیارے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حضرت صاحب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ ایک موقع فراہم کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اور آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا میری بڑی خواہش تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے مجھے اس دین کے کام کا شعور دیا، اس پہ 3 دہائی سے زیادہ گزر چکی ہیں کہ میں اپنے آپ کو مدرسوں کے اس نظام کے ساتھ اور دینی تعلیم کے اس نظام کے ساتھ دل میں وہ قدر پاتا ہوں جو نارملی آپ کے نظام سے باہر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ ایک زمانہ تھا جب دین کا آغاز ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ معلم بھی تھے، کتاب بھی سکھائی اور حکمت بھی سکھائی، تزکیہ بھی کیا، ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد کی بات کر۔ تو علم اس وقت تک اسلام میں خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو کوئی ڈویژن نہیں تھی۔ تمام علوم جو تھے ان کا مقصد ایک ہی تھا، اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اپنی دنیا کا علم بھی اس طریقے سے کہ دنیا میں بھی وہ نفع اور وہ طریقہ حاصل کیا جائے جو اللہ کو پسندیدہ ہو۔ دنیا کی ترقی ہو لیکن آخرت کو ترک کر کے نہیں، بلکہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، تو مزرعے میں وہ بیج بویا جائے جس کی فصل سے آخرت میں فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور بے شمار احادیث ہیں، آپ ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں ان کو، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کی خدمت، دوسروں کا خیال رکھنا، معاشرت میں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے پر پیش آنا، ان کی فضیلت نماز، نفلی نماز، آف کورس فرض نماز سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن نفلی نماز اور نفلی روزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ فضیلت۔ وہ حدیث بھی آپ کے نالج میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اپنے ایک مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکل کر جانا، مطلب راہ چلنا، کہ اپنی اس مسجد میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو امت میں خیر کا کام، امت میں بھلائی کو پھیلانے کا کام اور انسانوں کی بھلائی کا کام، جو ہمارے تبلیغ والے بھائی جیسے کہتے ہیں نا کہ بھلائی سب کی یہی ہے نا کہ سب کو آپ دین کا راستہ دکھا دیں، سب کو پتہ چل جائے، سب کو اپنے خالق سے جوڑو۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ان علوم کے سے استفادے کا موقع دیا جن میں ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات تک آپ کی پوری رسائی۔ اب ان تعلیمات کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے، یہ باقی پوری زندگی کا کام ہے، اور یہ ساری زندگی کی محنت جو ہے کر کے بھی انسان آخرت میں یہی، آخر وقت میں یہی سوچتا ہے کہ شاید میں وہ کچھ نہیں کر پایا جس کے لیے مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا کرم ہے، انشاءاللہ جو اس کے راستے میں چلتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے دیا، تو انیشلی دین کن کے پاس پہنچا؟ سب سے پہلے وہ لوگ تھے صحابہ کے پاس، لیکن وہ کون لوگ تھے؟ کوئی بکریاں چرانے والے تھے، کوئی اونٹ چرانے والے تھے۔ انہوں نے باقی تعلیم تو جو ہم آج کی تعلیم سمجھتے ہیں وہ ایسی نہیں حاصل کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں ان کے اپنے قول کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، اگر قرآن نہ ہوتا تو خطاب کا بیٹا بکریاں ہی چراتا رہتا۔ یہ قرآن تھا جس نے 22,000 مربع میل کی حکومت اتنے اچھے طریقے سے چلانے کے گر سکھائے، اچھے طریقے سے چلانے کا طریقہ سکھایا کہ اس کے نتیجے میں آج بھی
عمر رضی اللہ عنہ کی بہت سے بنائے ہوئے قوانین اور بہت سے قائم کیے ہوئے محکمے تھوڑی تھوڑی شکل بدل کر آج تک جاری۔ تو اسلام کا جو پرانا تعلیمی نظام تھا وہ آپ کو صرف اور صرف مفتی نہیں بناتا تھا۔ مفتی بہت بڑی چیز ہے، میں کسی بھی لحاظ سے اس کام کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ اگر سارے کے سارے ہی مفتی ہو جائیں گے تو میرے جیسے فتویٰ لینے والے لوگ کون کیا، مطلب پھر تو آپس میں اختلاف ہی ہوتا رہے گا نا۔ بہت سے لوگوں کو زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی جانے کی ضرورت ہے تاکہ ترقی یکساں ہو سکے۔ ہم صحابہ میں بھی دیکھتے ہیں، سارے صحابہ ایک لائن پہ چلنے والے نہیں تھے، لیکن ایک لائن سب کی اکٹھی تھی، وہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ان دو چیزوں پر جب اکٹھے ہو گئے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا ناپسندیدہ سمجھا گیا۔ اختلاف کرنا تو کیا، بلکہ میں پڑھ رہا تھا حدیث وہ کل ہی کہ ایک صحابی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ میری قوم کا ایک آدمی ہے جو مجھے گالیاں دیتا ہے اور وہ رتبے میں بھی مجھ سے کم ہے، تو کیا میں اس کا جواب دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو گالیاں دینے والے المستبہ ہاں جب دو گالیاں دینے والے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تو وہ دو شیطان ہوتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اور دونوں جھوٹ بولتے، یعنی آپ نے ایک گالی دینے والے کی گالی کا جواب دینے سے بھی روک دیا اپنے صحابی۔ ہاں دین فطرت ہے تو آپ نے اس کی گنجائش بھی رکھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب دو لوگ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو گناہ اس کے سر پہ ہوتا ہے جو پہلے گالی دیتا ہے، آ کے جواب دینے والا جواب میں زیادتی کرے، یعنی انسانی فطرت ہے جواب دینے کی، تو آپ کو جواب دینے کی بھی اللہ نے گنجائش رکھی۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ سوشل معاملات میں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہو سکتی ہیں، کبھی کبھی لڑائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان تمام مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ اب ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنا نظام تعلیم ایسا بنانا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم صرف اور صرف اپنی زندگی کا ایک جز، نماز، قرآن، روزہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، زکوٰۃ، صرف یہ نہ کہیں بلکہ پورے اجتماعی نظام کو ہم سیدھا کر سکیں۔ مجھے اس جگہ پر آ کر بہت خوشی ہوئی اور میرے دل کو بہت اطمینان ہوا کہ ماشاءاللہ حضرت جیسے بزرگ جو یہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں پہ دنیاوی تعلیم کا بھی بندوبست ہے، یہیں سے آپ کے لوگ وکیل بھی بن رہے ہیں، وکلا بن کے بھی جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی ان تمام چیزوں کی طرف آنا چاہیے، میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ فوج میں بھی آنے چاہیے آپ میں سے، فوج کو بھی، اور فوج بالکل دیندار لوگوں کی بڑی قدر کرتی ہے۔ مجھے آج تک کسی نے فوج میں دین پر چلنے کی وجہ سے میرا راستہ نہیں روکا۔ آپ کے سامنے ہوں، فوج میں سب سے اوپر لیفٹنٹ جنرل ہی ہوتا ہے، اللہ نے یہاں تک پہنچایا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اچھا فوج میں کوئی مطلب دوسری طرح کے لوگ جاتے ہیں، بالکل دین پر چلتے ہوئے فوج میں جایا بھی جا سکتا ہے، اور الحمدللہ دین پر چلتے ہوئے فوج میں پوری ترقی تک بھی کی جا سکتی ہے، اپنی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج زمانہ ایسا ہے کہ امت میں جو تعلیمی نظام ہو وہ صرف اور صرف ایک جگہ پر مرتکز نہ ہو کر رہ جائے، ہر شعبے پر جائے۔ بینکنگ کے شعبے کی بات ہوئی، بینکنگ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پورے کا پورا معاشی نظام تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام کے معاشی نظام کی تعلیمات مجھ جیسے عامی نے جن کتابوں سے پڑھی وہ بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھی۔ اسلام کے پاس پورا ایک معاشی نظام ہے جس کی طرف آج جو ایک معاشی نظام ہے یہ فیل ہو رہا ہے، تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار ہمیں کس طرف جانا چاہیے، تو وہ اسی طرف جائیں گے۔ علامہ اقبال کا وہ ایک شعر ہے نا کہ جو بھی چیز زمانے میں اچھی ہے، یا نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، کہ جو بھی زمانے میں اچھا کام ہو رہا ہے یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اسے فیض پہنچ گیا ہے، یا ابھی وہ تلاش میں ہے کہ کہاں سے اس کو ملے۔ تو آج جب معیشت کا ایک نظام دنیا کا ہے جس کی بنیاد لالچ پر رکھی گئی، پیسے کے ارتکاز پر رکھی گئی، اس کے نتیجے میں دنیا میں کیا کیا خرابیاں ہو رہی ہیں، کتنے معاشرے فیل ہو رہے ہیں۔ اس وقت دنیا اور
ہم نے ماحول کے ساتھ اپنی کتنی تباہی پھیر لی. یہاں پہ موسم بدل گئے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آپ کو پتہ نا کہ اس کو بھی فساد کہتے ہیں. یہ جو عربی زبان میں یہ جو آپ کے ماحول کی خرابی ہے اس کو فساد ہی کہتے ہیں. یہ عربی کا لفظ اس کے لیے بھی ہے. تو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماحول کو بگاڑا ہے. تو ماحولیات کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ اس کے اندر بھی دین کی تعلیمات. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف ہمیں معجزہ نظر آتا ہے کہ آپ کو اندازہ تھا کہ کتنے زیادہ مسلمان ہوں گے. آپ دیکھیے جن میں سے آپ کو توفیق ملی اللہ تعالیٰ باقی سب کو بھی لے کے جائے. مینا اتنا بڑا ہے, عرفات اتنا بڑا ہے. کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ امت جس سے پورا بھر جائے گا. اور ایک زمزم کا کنواں ایسا ہے کہ جس سے پانی پینا اور کہاں سیراب ہو کے پیو, اور یہ کہ سر پہ بھی ڈال رہے ہیں. تو اتنا زمزم ایک طرف تو ہے جو سب کے لیے کافی ہوگا. تو زمزم کے استعمال میں تو آپ نے کھلی اجازت دی. لیکن دوسری طرف ماحولیات کے حوالے سے یہ کہا کہ اگر دریا کے کنارے پر کوئی بیٹھ کے وضو کر رہے تو وہ پانی سے آیا. تو یہ جو تعلیمات میں بیلنس ہے نا کہ زمزم ایک علیحدہ چیز ہے. یہ میں صرف آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زمزم دیکھ لینا کہ ملین مطلب 10-10 لاکھ لوگ 20-20 لاکھ لوگ ایک دن میں پانی استعمال کرتے ہیں. اگر ایک آدمی 2 لیٹر پانی بھی استعمال کرتا ہو تو 40 لاکھ لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے دن میں. 40 لاکھ لیٹر پانی نکالنے کے باوجود اس کنویں میں کمی نہیں آتی. وہ ایک معاملہ بالکل علیحدہ ہے. لیکن عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جس پانی سے وضو کرتے تھے وہ غالباً اس بوتل کے اندر جتنا پانی ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا وضو فرما لیتے ہیں. غسل کے لیے بھی آپ نے یہ بتایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماحولیات میں پانی کی بچت یہ بھی ہمارے دین نے ہمیں تعلیم دی. ان تمام تعلیمات کو عام کون کرے گا؟ ان کو معاشرے میں رائج کیسے کیا جائے گا؟ معیشت کو ایسی بنیاد پر استوار کرنا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو کہ جہاں آدمی اپنی ضرورت سے زائد اپنے پاس رکھنے کی بجائے دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہ پوری امت کو یہ کا پیغام کون پہنچائے گا اور عملاً کون کر کے دکھائے گا؟ اگر آپ جیسے صاحب علم لوگ اور یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ صرف اور صرف کتابوں تک رہ جائیں گے اور عمل تک نہیں پہنچیں گے تو پھر یہ کام تو پورا نہیں ہو سکتا نا. تو امت کے ہر شعبے میں تعلیم کے ہر شعبے میں دین کے پیغام کو لے کے جانا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی جو لڑیاں ہیں نا یہ کڑی کڑی کر کے ٹوٹیں گی, اور جب بھی یہ کڑی ٹوٹے گی عروہ تم عروہ, ٹھیک ہے, جب بھی یہ کڑی ٹوٹے گی لوگ اگلی کڑی کو پکڑ لیں گے. اور فرمایا کہ پہلی جو کڑی ٹوٹے گی وہ کیا ہوگی؟ حکم. اور آخری کڑی نماز کی ہے. آپ دیکھ لیجئے حکومت کا جو نظام ہے جب تک اس کو چلانے کی پوری صلاحیت مسلمانوں کے پاس تھی, جب آپ کا مسجد کا امام اور آپ کا گورنر آفس کا امام ایک ہی تھا. گورنر خلیفہ وقت امیر وقت وہی نماز کی امامت بھی کرتا تھا تب میں. اور جب آپ نے ان کو دینی اور دنیاوی سیکولر اور ریلیجس ان شعبوں میں بانٹ کے علیحدہ علیحدہ کر دیا, ان دونوں زمانوں میں مسلمانوں نے کس میں زیادہ ترقی کی, کس میں زیادہ عزت حاصل کی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کا وعدہ تو جھوٹ نہیں ہے نا. ہمیں اپنے اندر جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہم اپنے ایک چھوٹے سے حزب کو ہی پورا ایمان سمجھ کے بیٹھے. اچھا, پھر امت میں ایک اور چیز جو میں تعلیمی نظام کے حوالے سے دیکھتا ہوں, تو فرقے سے بچا کے امت کو یہ جو اجتماعیت کی طرف لے کے جانا یہ اتنا اہم کام ہے. اور اس کام پہ بھی مطلب ایسا نہیں ہے جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے. وحدت امت ایک کتاب ہے, کتابچہ ہے مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا, عقی عثمانی صاحب کے والد. اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں انور شاہ صاحب کشمیری کی خدمت میں حاضر ہوا. فجر کی نماز کے بعد وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے, میں نے کہا کہ حضرت آپ کچھ ملول ہیں, پریشان نظر آ رہے ہیں. کہنے لگے عمر ضائع کر. کون کہہ رہے ہیں؟ انور شاہ صاحب کشمیری کے. اور کہتے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی ساری زندگی تو قال اللہ و قال رسول میں گزری ہے, تو آپ نے عمر ضائع کر دی تو کیسے کی؟ کہنے لگے کہ ہماری ساری زندگی کی جد و جہد کا مرکز یہ رہا کہ ہم یہ ثابت کر دیں
کہ ہمارا جو مسلک ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ صحیح ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو جتنا بھی فقہی مسائل ہیں اس میں ہم اپنی رائے کو ثواب محتمل ثواب محتمل بر خطا، یعنی اس میں خطا کا احتمال رہتا ہے، ثواب کہتے ہیں لیکن، اور دوسرے کی رائے کو ہم کہیں گے خطا لیکن اس میں محتمل بر ثواب ہے، یعنی اس میں بھی امکان رہا۔ تو بے شک انہوں نے زندگی ضائع نہیں کی تھی، وہ میں نے آپ کو یہی کہا کہ جیسے انسان سوچتا ہے نا، جو وقت گزر جاتا ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا ہونے کے حوالے سے جب سوچتا ہے تو اس کو لگتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بہت سارے کام ہیں ان کے، لیکن جو اصل بات اس میں پیغام ہے کہ مسلکی لڑائیاں، مسلکی اختلافات، کس نے آمین اونچی کہنے پر اور آمین آہستہ کہنے پر کتابیں لکھ دی، کتابیں اور ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اس کے اوپر پوری پوری کتابیں، لیکن جو نماز کا بنیادی مقصد ہے اقیم الصلاۃ لذکری، وہ ذکر کدھر گیا؟ اور ذکر کیا ہے؟ یہ نماز میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں، یہ نماز اللہ نے تم پر فرض نہیں کی ہے باندھنے کے لیے تمہیں، کہ تم پر فرض اس لیے کی ہے کہ اس کے بغیر تم زندگی کو صحیح گزار نہیں سکتے۔ آپ میں سے جو حضرات گاڑی رکھتے ہیں یا موٹر سائیکل رکھتے ہیں اور چلاتے ہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 5,000 کلومیٹر کے بعد آئل چینج کرائیں، لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو کوئی کہتا نہیں میں آئل چینج نہیں کراؤں گا، میں 10,000 چلاؤں گا، نہیں کرتے نا؟ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ 5,000 کے بعد اگر انجن کا تیل تبدیل نہ کیا تو انجن خراب ہو جائے۔ تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس کو پتہ ہے کہ دن میں 5 دفعہ اگر ہم نے آ کے اس کے سامنے سجدہ نہ کیا، اللہ بڑا نہیں ہو جاتا ہماری نمازوں سے؟ اللہ کی بڑائی میں ہم سارے مل کے کوئی اضافہ کر نہیں سکتے، اور سب مخالف ہو کے بھی کوئی اس کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، لیکن اس نے ہمارے لیے یہ 5 وقت کی نماز اس لیے رکھی کہ اگر ہم 5 وقت حاضری نہیں دیں گے تو ہم خراب ہو جائیں گے، یہ ہمارے لیے رکھی ہے۔ اب اس کے اوپر فوکس کرنا کہ بھائی سب نماز پڑھیں، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر فوکس کریں کہ کس نے اونچی کہا، کس نے آہستہ کہا، فاتحہ خلف الامام ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تمام مسائل کا علم ہونا اور ان تمام مسائل کا ادراک رکھنا ایک چیز ہے، اور ان مسائل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ناراضگی پیدا کر لینا، ایک دوسرے سے دوری پیدا کر لینا اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا، یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ میں سمجھنے کی بات کی نفی نہیں کر رہا ہوں، میں جس چیز سے کہہ رہا ہوں کہ امت کے تعلیمی نظام میں اتحاد کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بھائی جیسے وہ پڑھتا ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی سمجھ کے مطابق فالو کر رہے ہیں اور میں اپنی سمجھ کے مطابق فالو کر رہا ہوں، تو ہم سب کا مقصد ایک ہے۔ تو جس دن ہم نے اپنی اجتماعیت کا مقصد سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہم واپس حکم کی کڑی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی طرف چل پڑیں گے، اور شیطان کا مقصد تو یہی ہوگا، کیا ہے اللہ نے کہا ہے نا کہ تمہارے درمیان وہ عداوت پھیلائے، تمہارے درمیان آپس میں بغض پھیلائے، یہ پسند کرتا ہے نا شیطان، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اگر ہم آپس کے بغض اور عداوت سے بچ کے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے وحدت کی بنیاد پر اس امت میں دوبارہ جوڑیں گے، اس دین نے جس نے کافروں کو بھی دعوت دی، اہل کتاب کو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تو امت جس کا تو سب کچھ ہی ایک ہے، ہم صرف اس بنیاد پہ کہ اس کی سوچ مجھ سے فرق ہے، میں نے ابھی جیسے پہلے آیت میں پڑھی تھی، میں اس کے اوپر بڑا غور کرتا ہوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہا نا، سبل کیوں کہا، سبیل کیوں نہیں کہہ دیا؟ ایک ہی صراط میں بہت سی سبل ہو سکتی، جب آپ کی بنیادی ڈائریکشن میں ایک مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں، باقی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور آپ میں سے آپ کے اساتذہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کو۔ ایک چوٹی پہ آپ نے پہنچنا ہے، ذروۃ السنام اس دین کی جہاد ہے، آپ نے اگر چوٹی پہ پہنچنا ہے تو راستے مختلف ہو سکتے ہیں، ایک ہی چوٹی تک جانے کے لیے نیچے سے جب آپ چلنا شروع کریں تو سارے سبل لے کے تو ایک ہی طرف جا رہے ہیں، تو آپ ادھر سے چڑھ رہے ہیں، دوسرا ادھر سے چڑھ رہا ہے، جا ایک ہی طرف رہے ہیں، مقصد ایک ہی ہے، آپ اسے کہیں نہیں تم غلط ہو، اس کو پتھر مار کے نیچے ہٹا دیں، وہ آپ کو پتھر مارنا شروع کر دے، تو پھر مقصد کیا ہو گیا؟ پھر جہاد تو نہ رہا نا، اللہ کی راہ میں نکلنا تو نہ رہا نا۔ تو اتفاق کے ساتھ چلیں،
اور ہر شعبے میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہر شعبے میں آپ لوگوں کا جانا ضروری ہے۔ ماہر معیشت بننا، وکیل بننا، بزنس مین بننا، تاجر بننا، دیکھیں نا تجارت کتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے اور اس میں کتنی برکت بھی ہے۔ مسلمان تاجر، ایماندار تاجر جو ہے وہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے، کیونکہ تجارت میں ایمان کا خیال رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ کہیں نہ کہیں انسان کے منہ سے چیز بیچنے کے لیے کوئی بری بات نکل جاتی ہے، لیکن جس شخص کو آپ کی طرح دین کے معاملات کا ادراک ہوگا اور وہ پھر تجارت کی طرف ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آئے گا، ایسے تاجر کو اللہ دنیا میں بھی برکت دے گا اور آپ کو اسلام کے نظام کی خوبیاں دوسروں کے سامنے نظر آئی۔ میں ایک دفعہ واشنگٹن گیا، وہاں سے میں نے ایک سٹور سے ایک پتلون خریدی۔ اس کے بعد میں فلوریڈا گیا۔ فلوریڈا میں جا کے میں نے وہ پتلون کا ٹیگ کاٹا تو پتہ چلا اس ٹیگ کے نیچے جو لگا ہوا تھا ایک سوراخ تھا، اور میں نے واپس واشنگٹن نہیں جانا تھا۔ میں وہاں سے نیو یارک گیا۔ نیو یارک میں اسی کمپنی کے سٹور پہ جا کے میں نے کہا یہ میں نے جب خریدی تو مجھے نہیں پتا تھا اس کے نیچے سے یہ ایک چھوٹا سا سوراخ نکلا۔ انہوں نے دوسرا سوال نہیں کیا، چیز واپس رکھ کے مجھے پیسے دیے۔ یہ تعلیمات کس کی ہیں آپ کو پتہ؟ یہ تعلیمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، اور صحابہ اس پر کیسے عمل کرنا چاہتے تھے کہ ایک صحابی تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تبلیغ والوں سے سنی ہے، علماء حضرات میری تصحیح کر دے اگر اس کی سند میں کوئی کمزوری ہو تو، وہ یہ ہے کہ میں بے جوڑ کا موتی کا ایک محل بنے دے گا اللہ تعالیٰ اس کو، بے جوڑ کا ایک موتی کا محل جو دی ہوئی چیز کو واپس لے لے۔ وہ صحابی اس بنیاد پہ ایک جگہ پہ اپنی تجارت کے لیے بیٹھ گیا، مال بیچنا شروع ہو گیا۔ ایک بندہ آیا سال کے بعد، کہنے لگا بھلے آدمی تم سے سال پہلے میں نے یہ چیز خریدی تھی، یہ مجھے نہیں چاہیے، میں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے انتظار میں تو دکان کھولی تھی میں نے، اور چیز واپس لی اور دکان بند کی، کیونکہ ان کا مقصد دنیا کی تجارت نہیں تھا بلکہ اپنی آخرت کو سیدھا کرنا تھا۔ تو یہاں پر جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد، ہم سب کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں اپنی آخرت کو مد نظر رکھیں، اور جب اس آخرت کو مد نظر رکھنے والے نظام کو ہم پھیلا کر دنیا کی تمام تعلیمات پر پہنچا دیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی مسلمانوں میں وہ تبدیلی بھی آ جائے گی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ والی جو بات ہے وہ تبھی ہمارے اوپر پوری ہوگی، کیونکہ جب ہم ادخلوا فی السلم کافہ کریں گے تو بات بھائی یہ کافہ کے اوپر ذرا زندگیاں لگ جاتی ہیں، اور ادخلوا فی السلم کافہ بندہ سوچتا رہتا نہیں یار کہیں پہ تو مجھ سے کوتاہی رہ گی، لیکن جس دن آپ اس کی جد و جہد کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ اس میں برکت دے گا۔ میں اسی میں ہمارے یہاں پہ ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ ہاتھ کا کام کرنا جی، ویسے میں بات بالکل ایک شخص یہاں پر ہے، میں اس کا نام نہیں لے سکتا، جامعۃ الرشید کا فارغ التحصیل ہے، اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہے، اور اس نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، میں اسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ الکاسب حبیب اللہ کہا گیا نا، اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو پسندیدہ کہا گیا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا پیشہ؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو ایسے ہاتھ سے کام کرنے والے پیشے، تو کوئی نہ کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنا جس میں اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ بھی تو اللہ کے قرب کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی شعبہ دین کے علم سے خالی نہ رہے۔ میری نظر میں یہاں سے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آپ اس کا حق تبھی ادا کریں گے اگر آپ پھیل کر دنیا کے ہر شعبے میں پہنچے اور ان جگہوں پر جائیں جہاں جہاں پر لوگوں کے پاس دنیاوی ہنر ہے لیکن دین کی رہنمائی نہیں، اور آپ ان کے ساتھ مل کر دنیا کا ہنر سیکھیں اور ان کو دنیا کے ہنر کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کرنے کا گر سکھایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے لے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔